بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مجیب الرحمان شامی صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے ان کے آفس آئے تو وہ کسی ٹی وی چینل کو بیپر دے رہے تھے۔ پہلے آئیے ہم مجیب الرحمان شامی صاحب نے بیپر میں جو کچھ کہا موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے وہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شامی صاحب سے ہم گفتگو کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے خصوصی طور پر پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سر اس وقت دو باتیں چل رہی ہیں، ایک طرف چل رہا ہے کہ ہم نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا ہے اور دوسری طرف اسمبلیوں کو بچانے کی جنگ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ اعصاب کی جنگ میں منتقل ہو چکی ہے اور کون اس میں فاتح ہوگا؟ اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو بچانا ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے، اسمبلیوں کو بچانے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں وزرائے اعلیٰ کے خلاف۔ اگر آپ تحریک پیش کر دیں گے تو پھر اسمبلی تحلیل نہیں کر سکیں گے جب تک وہ تحریک کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اگر کے پی کے میں اور پنجاب میں وہ تحریک پیش کر دی جاتی ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کے ہاتھ بندھ جائیں گے۔ لیکن کیونکہ اس وقت حکومت ان کے پاس ہے، اسپیکر ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ جلدی سے تحریک عدم اعتماد کو نپٹانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر تحریک عدم اعتماد فیل ہو گئی تو پھر تو ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا۔ اب کے پی کے میں تو صورتحال بالکل واضح ہے، وہاں تو اپوزیشن اس قابل نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو منظور کرا سکے۔ پنجاب میں کچھ عوام پایا جاتا ہے کہ پنجاب میں کیا مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف تحریک منظور کرا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ جب تک پی ٹی آئی کے اندر سے ان کو سپورٹ نہ ملے یا مسلم لیگ قاف بغاوت نہ کر دے، اس وقت تک یہ مہم بھی سر نہیں ہو سکے گی۔ تو تحریک عدم اعتماد پیش کر کے آپ اسمبلیوں کی مدت میں چند روز کا یا چند ہفتوں کا تو اضافہ کر سکیں گے، لیکن مستقل طور پر ان کو بچا نہیں سکیں گے۔ اگر وزرائے اعلیٰ یہ طے کر لیتے ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسمبلی کو تحلیل کرنا ہے تو پھر اسمبلیاں تو تحلیل ہو کر رہیں گی۔ ابھی تک تو چودھری صاحب نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا کہ وہ عمران خان صاحب کی ہدایات کو وائلیٹ کر سکتے ہیں یا ان کی مرضی کے خلاف اسمبلیوں کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ عمران خان صاحب کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ فیصلہ مؤخر کر دینا چاہیے تو پھر یہ اسمبلی باقی رہ سکے گی۔ لیکن اگر عمران خان صاحب فیصلہ کر لیں اور کہیں کہ نہیں، ہم نے اسمبلی کو تحلیل کرنا ہے، تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کہی اور نہ مونس الہی صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکیں کہ وہ اپنی وزارت اعلیٰ کے لیے مسلم لیگ نون سے یا اس کے اتحادیوں سے کوئی معاملہ کر سکتے ہیں۔ ان کی پوزیشن بڑی واضح ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اس وقت جو سیاسی پوزیشن ہے، جو ان کی مقبولیت ہے، اس کے ساتھ مل کر انہوں نے آئندہ انتخاب میں حصہ لینا ہے اور ان کے مخالفوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ ان کی سیاست تو بڑی کلیئر ہے اس معاملے میں، کوئی دو رائے ابھی تک تو ہو نہیں سکتی۔ کل کچھ اور صورتحال ہو جائے تو وہ بات کی بات ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ جو لانگ مارچ کیا، 1 ماہ سے زیادہ عرصہ انگیج رکھا اپنے کارکنان کو، اپنے پارٹی کے لوگوں کو، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اس تحریک کا مقصد کیا واقعی میں آرمی چیف کی تعیناتی متنازع کرنا یا مرضی کی تعیناتی تھا، اور اس کے علاوہ الیکشن حاصل کرنا ان کا مسئلہ نہیں تھا، جیسا حکومت کہتی ہے کہ ان کا مسئلہ آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع کرنا تھا؟ تو سر آپ نے اس سارے 1 مہینے کو کیسے دیکھتے ہیں، عمران خان کے لانگ مارچ کو؟ دیکھیے، عمران خان صاحب جو حکومت پر دباؤ بڑھانا چاہتے تھے، جو حکومت کو ختم کرنا چاہتے تھے اور وفاق میں پہنچ کر جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، وہ تو نہیں وہ کر پائے۔ ان کو ایک حادثہ بھی پیش آ گیا، وہ زخمی ہوئے، اس سے ان کا سارا لانگ مارچ متاثر ہوا، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ انہوں نے جوڑے رکھا۔ تو جو ان کے حامی ہیں وہ تو ان سے مایوس نہیں ہوئے، اور جو آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اگر دباؤ ان کا تھا تو اس کے نتیجے میں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو
کوئی چیز ہاتھ آئی ہے. ہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سینیرٹی کی بنیاد پر آرمی چیف کا تقرر ہونا چاہیے، یہ تقرر ہو گیا ہے. تو خان صاحب نے جو اہداف متعین کیے تھے ان میں تو ان کو کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اب انہوں نے اسمبلیوں سے باہر آنے کا اعلان کر دیا ہے، اس بارے میں سوچ بچار شروع کر دی ہے. تو ایک اور انہوں نے اپنے جو ووٹرز ہیں اور اپنے سپورٹرز ہیں ان کو ایک اور طریقے سے اپنے ساتھ انوالو کر لیا ہے. تو اب آنے والا وقت بتائے گا، یہ تو الیکشن بتائے گا کہ خان صاحب جو ہیں کتنی انہوں نے اپنی مقبولیت کھوئی ہے اور کتنا اس میں اضافہ کیا ہے. اس وقت تو ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، اور جو سروے ہو رہے ہیں، جو پولز ہو رہے ہیں، ان میں تو خان صاحب کو کوئی ڈنٹ نہیں پڑا اس ساری صورتحال میں. سر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے 6 سالہ دور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اس پہ کمنٹ کیجئے گا کہ انہوں نے کیسا دور گزارا؟ بھرپور دور تھا ان کا، تنازعات سے بھرپور تھا، یا پھر انہوں نے آخر کے اندر جو تمام فیصلے کیے اس نے ان کے پورے 6 سال کے کیریئر کے فیصلوں کو جو ہے وہ صحیح سمت دے دی ہے؟ دیکھیے ان کا دور یقیناً ایک بھرپور دور تھا. وہ ایک کھلے ڈلے آدمی تھے، لوگوں سے ملتے تھے، میڈیا سے بھی ان کی ملاقاتیں رہتی تھیں. وہ اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتے تھے اور اپنی بات دل کی بات زبان پر لاتے تھے، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے. انہیں مشکل حالات سے گزرنا پڑا، کچھ مشکلات ان کی اپنی پیدا کردہ بھی تھیں اور کچھ مشکلات جو ہیں وہ حالات کی پیدا کردہ تھیں. تو بہرحال انہوں نے ایک خوش اسلوبی سے اپنا رول نبھایا، خارجہ محاذ پر بھی اور معاشی محاذ پر بھی. جو بھی ان کے ذمہ کام لگائے گئے حکومت وقت نے وہ بطریق احسن ادا ہوئے. دیکھیے پاکستان کی معاشی مشکلات میں کو کم کرنے میں بھی ان کا کردار رہا، اور پاکستان کو فیٹف کی لسٹ سے نکالنے میں بھی ان کا بڑا بھرپور کردار رہا. تو اب یہ ساری اب جا چکے ہیں، جب وہ رخصت ہو رہے ہیں تو ان کی اچھی باتوں کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور جن باتوں سے اختلاف ہے اس سے تو فوج خود کنارہ کش ہو چکی ہے، اور یہ فیصلہ وہ خود ہی اعلان کر گئے ہیں کہ بھئی ہم اب سیاست جو ہے اس میں بہت دور تک حصہ نہیں لیں گے. ایک ہے حکومت وقت کی اطاعت کرنا، حکومت وقت کے حکم کو بجا لانا. یہ تو ظاہر ہے کہ فوج کے فرائض میں شامل ہے، لیکن حکومت کا ساتھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا یا ہونا چاہیے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کا ساتھ دے رہے ہیں یا اس کے ایجنڈے کے ساتھ ہیں. آپ کو حکومت کے ساتھ رہنا چاہیے اور ریاست کے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہی آپ کی آئینی ذمہ داری بھی ہے. موجودہ حکومت کے لیے اس وقت تک عمران خان صاحب سب سے بڑے چیلنج ہے سر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جس کے اندر پرٹیکولرلی آرمی چیف کے ساتھ ماضی کے اندر عمران خان صاحب کی کچھ اچھی جو ہے وہ معاملات نہیں رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی عمران خان ہی سب سے بڑا چیلنج ہے جب تک کہ عمران خان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کر لیا جاتا؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو کوئی عمران خان صاحب کوئی چیلنج نہیں ہے، لیکن حکومت کے لیے چیلنج ہو سکتے ہیں. حکومت ظاہر ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اگلے انتخابات میں جیتیں اور اقتدار کو سنبھالیں. تو جو موجودہ حکومت ہے اس میں جو شامل پارٹیاں ہیں ان سے تو ظاہر ہے ان کا چیلنج ان کا درپیش ہے عمران خان کا، اور عمران خان کو ان کا چیلنج درپیش ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں. اب لوگ جس کے ماتھے پہ چاہیں وہ جھومر سجا دیں یا جس کے سر پہ چاہیں تاج رکھ دیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنی ہے، شہباز شریف صاحب سے کرنی ہے ملاقات، تو میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں آئے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنا، سلام لینا پسند نہیں کرتے، ان کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں. تو کیا عمران خان صاحب جو ہیں یہ اپنے کھلے دل سے تسلیم کر سکتے ہیں ان کو اور ان کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں سر؟ نہیں، بیٹھنا تو چاہیے نا. جب سب وہ لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں تو جو بھی ووٹ لے کے آئے گا اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس سے تو اب انکار نہیں کر سکتے. پارلیمانی جمہوریت جو ہے اس کی گاڑی اس کے بغیر نہیں چل سکتی. اب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے اپوزیشن کو تسلیم نہیں کیا. آج وہ اپوزیشن میں ہیں تو حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے، اور کل اگر وہ پھر حکومت میں ہوں گے تو پھر اپوزیشن ان کی موجود ہوگی، تو پھر گاڑی کیسے چلے گی؟ جب گزشتہ 4 سال میں کام نہیں چلا تو آئندہ 4 سال میں کیسے چلے گا؟ تو یہ تو ایک سیاست کی جو
ABC ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کو تسلیم کیا جائے، ایک دوسرے کو موقع دیا جائے، ایک دوسرے کی بات سنی جائے. مکالمہ جو ہے وہی جمہوریت کی روح ہے. سر یہ بتائیے گا آخر کے اندر کہ اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پرفارمنس کا ہے، اور احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ٹائم لائن کا پتہ ہے کہ ارلی الیکشن ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ سیلاب آیا ہوا ہے. سیلاب کے بعد جو ہے وہ وہاں پر مردم شماری ہونی ہے سندھ میں. سندھ کا میجر ڈیمانڈ ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق ان کے الیکشنز ہوں. مردم شماری ہوگی، پھر حلقہ بندیاں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد الیکشنز کا ٹائم آئے گا. تو عمران خان کو ٹائم لائن کا معلوم ہے، ہمیں صرف پرفارم نہیں کرنے دینا، اس لیے یہ تمام ایجیٹیشن کی پالیسی اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں وہ، اور وہ انتخابات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. بھائی ابھی تو 9 مہینے 10 مہینے بعد انتخابات تو ہونے ہیں، تو عمران خان صاحب اپنی حکمت عملی اپنائیں گے جس سے ان کو فائدہ ہو. وہ ایسی حکمت عملی کیوں اپنائیں گے جس سے حکومت کو فائدہ ہو یا ان کے حریفوں کو فائدہ ہو؟ تو ان کو یہ تو حق حاصل ہے نا کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. کا بھی ہے نا کہ ملک میں نقصان ہو رہا ہے، اسحاق ڈار کے آنے کے باوجود اکانومی سٹیبل نہیں ہو سکی. دیکھیے وہ تو پھر اکانومی تو سٹیبل کرنا جو ہے وہ حکومت کا بھی کام ہے، اور جو اپوزیشن ہے اس کو ساتھ ملانا بھی حکومت کا کام ہے. یہ تو اسی لیے تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں کو یا دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور سیاسی استحکام دینا چاہیے ملک کو، کیونکہ اکانومی کو تو بہتر کرنے کا تو یہی طریقہ ہے نا کہ ایک استحکام ہو اور چیزیں ان میں قرار آئے، اور یہ جو بے یقینی ہے اس کی صورتحال ختم ہو. تو اس کے بغیر اکانومی آپ کیسے درست کر سکیں گے؟ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی اکانومی دباؤ میں تھی، آج بھی اکانومی دباؤ میں ہے، اور یہ اکانومی اگر اسی طرح کے حالات رہیں گے تو دباؤ میں رہے گی، اور بحیثیت قوم ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا رہے گا. اس لیے یہ ساری باتیں یہ سوچنے کی ہیں ان سیاستدانوں کے جو ملک کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا تمنا رکھتے ہیں یا آرزو رکھتے ہیں، اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد مجیب الرحمان شامی صاحب سے ہم نے اپنی گفتگو کی، کوئی سوالات کیے، سیاسی منظرنامہ ان کے سامنے رکھا. اس حوالے سے شامی صاحب نے جو کچھ کہا آپ کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں. پاکستان میں 6-7 مہینے سے سیاسی عدم استحکام ہے، اس نے معیشت کو بھی بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے. تو اس بحران سے ہم کس طرح سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے اس بحران سے نکلنے کے لیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تسلیم کریں. انتخابات تو پہلے بھی ہوئے، اب بھی ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد اگر جیتنے والوں نے اور ہارنے والوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ قائم نہیں کرنی اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا تو پھر یہ گاڑی کیسے چلے گی؟ اگر اپوزیشن اور حکومت مسلسل ایک دوسرے کے در پہ رہیں گے تو پھر سکون کیسے آئے گا، استحکام کیسے آئے گا؟ دیکھیں 2018 کے انتخابات میں 32% ووٹ پی ٹی آئی کو ملے تھے جی، اور 68% ووٹ دوسری جماعتوں کو ملے تھے. پی ٹی آئی نے ایک کولیشن حکومت بنائی اور اس کی میجورٹی ہو گئی قومی اسمبلی میں، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے. اب اس کے بعد ایک دوسری کولیشن بنی اور ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی، وہ تحریک عدم اعتماد منظور ہو گئی، تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. اب کل ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہو تو عمران خان صاحب حکومت سنبھال لیں، وہ وزیر اعظم بن جائیں. جب وہ وزیر اعظم ہوں گے تو ان کے اپوزیشن جو ہے ان کی اپوزیشن بھی تو موجود رہے گی نا جی. 100% ووٹ تو کسی کے پاس نہیں ہے، اور اگر شہباز شریف صاحب یا ان کے اتحادیوں میں سے کوئی وزیر اعظم ہوگا تو پھر بھی عمران خان صاحب اپوزیشن میں موجود رہیں گے. تو ایک دوسرے کو تحقیق تو نہیں کر سکتے نا، ایک دوسرے کا خاتمہ نہیں کر سکتے. اپوزیشن بھی موجود رہے گی، حکومت بھی موجود رہے گی، ان کے ووٹ بھی موجود رہیں گے، 19-20 ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں یہ جمہوریت کی گاڑی جو ہے، یہ پارلیمانی جمہوریت کی گاڑی، یہ 2 پہیوں پہ چلتی ہے، ایک اپوزیشن ایک گورنمنٹ. جی. اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کریں گے،
بیٹھیں گے نہیں, کوئی مشترکہ لائحہ عمل نہیں بنائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. پھر ہم بار بار یہ ڈیریلمنٹ ہوتی رہے گی, یہ نقصان پہنچتا رہے گا, معیشت ہماری جو ہے مشکلات کا شکار رہے گی, کیونکہ معیشت چاہتی ہے کہ بعض فیصلے جو سخت فیصلے ہیں وہ کر سکیں. آپ نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کلائمیٹ بہتر کرنی ہے, آپ نے ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرنا ہے, آپ نے جو خسارہ دینے والے ادارے ہیں ان سے جان چھڑانی ہے, آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں. یہ کام نہیں کر سکیں گے اگر ایک دوسرے کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہیں گے, تو یہ کام نہیں ہو سکیں گے. اور پھر یہ ہے کہ ہم ایسی پوزیشن میں نہ پہنچ جائیں کہ ہمیں ملک جو ہے وہ اتنا عدم استحکام کا شکار ہو جائے کہ پھر یہ جمہوریت کی بساط جو ہے وہ لپیٹنے کا کوئی جواز کسی کے ہاتھ میں آ جائے. یہ ایسا خطرے کی یہ گھنٹی ہے, یہ بج رہی ہے, اور ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے اور سیاست دانوں کو بھی کان کھول کر سننا چاہیے. یہ بالکل اپنے خول میں بند رہنے سے کام نہیں چلے گا. آپ نے کہا جی کہ 68% ووٹ لیے تھے دوسری پارٹیوں نے, وہ تو الگ الگ پارٹیاں تھیں پہلے, لیکن اب تو سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. ان کو تو چاہیے کہیں عمران خان کو کہ آئیں میدان میں, ابھی الیکشن کروا لیں, لیکن یہ الیکشن سے ذرا پرے ہٹ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اسی وقت ہوں گے جو مدت ہے. مدت میں بھی کتنی ہے, 8 مہینے 10 مہینے جی. تو اگر آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے جی ایک دوسرے کو, پھر الیکشن کرا لیں. تو پھر کیا ہوگا؟ 2018 میں بھی الیکشن ہوئے تھے, اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اگر اسی طرح سے الیکشن کراتے رہیں گے کہ دینگا مشتی جاری رکھنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ یعنی آپ نے کوئی سکون سے بیٹھنا ہی نہیں ہے, اور آپ نے بس ایک دوسرے کو زچ کرنے کے لیے اپنی توانائی صرف کرنی ہے, تو پھر جتنے بھی الیکشن کرا لیں ان الیکشنوں سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. الیکشن برائے الیکشن نہیں کرنے چاہیے, الیکشن ہونے چاہیے سیٹلمنٹ کے لیے. جس کے پاس اکثریت ہے وہ حکومت کرے, اور جس کے پاس اقلیت ہے وہ حزب اختلاف کی بینچوں پر بیٹھے اپنا اپنا کام کرے. سر دست معاملہ یہ ہے الیکشن کا. عمران خان کہتے ہیں فوری طور پر الیکشن ہو, لیکن جو دوسری جماعتیں وہ کہتی ہیں 8-9 مہینے کے بعد ہوں. درمیان میں عرصہ رہ کتنا گیا ہے, 2-3 مہینے کی آگے چلے جائیں, 2-3 مہینے وہ پیچھے آ جائیں, تو مئی جون جو ہے بات چیت سے ہوگا نا مسئلہ. جی اگر جب بات چیت نہیں ہوگی تو مسئلہ تو آپ کسی کی کن پٹی پہ پستول رکھ کے تو فیصلہ نہیں کرا سکتے. تو بات چیت کے لیے کون انقام ادا کرے گا؟ صدر پاکستان کچھ تھوڑی دیر پہلے بات چیت کی ہے انہوں نے. جی آرمی چیف کا تقرر جو ہے اتفاق رائے سے ہوا ہے, وہ تھوڑی کوشش اور کریں, اور پھر ہمارے جو لوگ ہیں, علماء ہیں, دانشور ہیں, میڈیا ہے, وہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں. تو اب کوئی جھگڑا ہے نہیں ہے. دیکھیں نا, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ 2-4 مہینے صبر کرنے کے لیے تیار ہیں, کوئی ایسی بات ہے نہیں. تو پھر اس لیے الیکشن, اب الیکشن کے اوپر کوئی جھگڑا کھڑا کرنا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہوگی. اچھا, ہمارے ہاں یہ اسٹیبلشمنٹ جس کو فوج ایک حقیقت ہے, اس کے سیاست میں معاملات رہے ہیں, مداخلت آپ کہہ رہے ہیں, جو بھی ہے کردار ضرور رہا ہے. عمران خان تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے باجوہ صاحب کی صورت میں, لیکن اب کوئی امید پیدا ہوئی ہے کہ بہتر صورتحال ہو جائے گی؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کے اچھے تعلقات بھی رہے ہیں, ایک پیج پر بھی رہے ہیں جی, اور فوج نے بڑا ان کی سپورٹ بھی ان کو کیا ہے. وہ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو سیاسی معاملات ہیں ان میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. تو اب تو میرا خیال وہ بادل چھٹ گئے ہیں, مسئلہ صاف ہو گیا ہے. باجوہ صاحب اب رخصت ہو گئے ہیں, اب نیا دور ہے, نئے آرمی چیف ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی جو ہے یا کوئی اور دوسری جماعت کوئی محاذرائی کا راستہ اختیار کرے گی. فوج کے ساتھ تو کوئی متھا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا, تو فوج تو ہم سب کی ہے. صورتحال بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی, امید کی کرن ہے. انشاءاللہ دعا کرنی چاہیے, توقع رکھنی چاہیے کہ صورتحال بہتر ہو اور ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں. جی, بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی, نوازش.